پوچھے گا کہ کوئی آئی ٹی او نہیں آپ کے پاس. میرے خیال میں پرفیکٹلی پراپر کام ہو رہا تھا. بڑا اچھا اس سے پیسے اکٹھے ہو رہے تھے. ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم ہم نے لگائی, جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اچھا آپ کا کوئی انکم ٹیکس اگر آپ نہیں دے رہے, فائل ہی نہیں کر رہے, کم از کم ود ہولڈنگ ٹیکس تو دینا. اور وہ ڈفرینٹ چیزوں پہ لگایا, اس سے بھی مناسب آ رہا تھا. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس کے اوپر بلڈ اپ کرتے ہیں. اب آئی ایم ایف کے لوگوں کے لیے یہ گراؤنڈ ریئلٹی کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس کلچر ہے وہ کیا ہے, جس میں مکاؤ جو ہے وہ سارا چلتا تھا اور حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں آتا تھا اور کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہیں. اور جب آپ نے یہ سیلف اسیسمنٹ کیا, آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس کا رجیم لائے, آپ نے لوگوں کو کہا جی ہم آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں آپ دیں, تو لوگوں نے دیا. انہوں نے کہا, اور آپ سب سے آپ چیک کر لیں کہ اس وجہ سے آپ کی جو انکم ہے یہ 3-4 گنا زیادہ گئی, اور میرے خیال میں اسی سسٹم کو فردر فائن ٹیون کیا جائے تو اس کو اور بہتری آ سکتی ہے. سو آئی تھنک کہ یہ ہمیں اپنی پالیسیز جو ہیں اپنے ملک میں اس طرح کی چلانی چاہیے جو حقیقت پسند ہوں اور جو افیکٹو بھی ہوں, اور باقی کام لوگوں پہ چھوڑیں, وہ آپ کو سارا کچھ کر کے دیں گے. اور اتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے ساری چیزوں میں. آپ دیکھیں ہندوستان اور چین کا کیا ہے, کیوں دنیا میں اس وقت ان کو اتنا بڑا, کیونکہ ان کے پاس سستی لیبر ہے اور ہمارے پاس بھی بہت سستی لیبر ہے. سو پاکستان دنیا کا ایک ورک شاپ بن سکتا ہے, جس طرح چین اور ہندوستان دنیا کا ورک شاپ بن رہا ہے, اسی طرح پاکستان کو بھی ورک شاپ بننا ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برے صغیر میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 1000 سال سے یہاں 2 سویلائزیشنز ہیں, ایک اسلامک سویلائزیشن ہے, ایک ہندو سویلائزیشن ہے. اور اگر اسلامک سویلائزیشن جو قائد اعظم نے 2 نیشن تھیوری پیش کی تھی وہ اس اسلامک سویلائزیشن کی بیسس پہ تھی, اور اسلامک سویلائزیشن جو ہے بڑی تگڑی سویلائزیشن ہے, اور اس نے بھی آگے دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے. ہم دنیا سے الگ تھلگ نہیں ہو سکتے, اور ہم نے سائنس میں بھی جانا ہے, ٹیکنالوجی میں بھی جانا ہے, کلچر میں بھی جانا ہے. آپ جو دنیا کے بڑی قومیں کرتی ہیں وہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے. اس لیے آپ کو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ بھی دنیا کا ایک مینوفیکچرنگ بنے گی. جب آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, انرجی نہیں ہے. بالکل ہے, سارا کچھ آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کے پاس انفرادی قوت ہے, آپ کے پاس دریائے سندھ ہے جس سے آپ 70,000 سے 80,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں, جو کہ تقریباً مفت بجلی ہوگی. 2 روپے یونٹ کی بجلی آپ اگر پیدا کر سکتے ہیں. اور آپ کے دریاؤں کو چوری کر رہا ہے انڈیا, اور انڈیا آپ کے دریا جو ہیں ان کے اوپر بنا رہا ہے سارے یہ ڈیم, باگلیا ڈیم اور فلانا ڈیم بجلی بنانے کے لیے. ہم اپنے دریاؤں پہ نہیں بنا رہے کیونکہ ہم یہاں مسلمان ہیں, اور مسلمان جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہ یہ اسلامک سویلائزیشن جو ہے پاکستان کی, یہ کسی طریقے سے کمزور سویلائزیشن ہے. اس کی بہت بڑی, اس سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہو سکتی, کوئی طاقت نہیں. اور ہمارا ملک جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے اور ترقی یہاں ہو سکتی ہے. لیڈرشپ کی ضرورت ہے. لیڈرشپ آپ کی اس وقت زیرو چل رہی ہے, اور کوئی بلوچستان کی طرف نظر نہیں ہے, کوئی فاٹا میں ہو رہا ہے ادھر بھی کچھ نہیں ہے. آپ نے ایک قسم کا جیسے کہتے ہیں کنٹرول جو ہے وہ اتنا گوا بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو کر ہی نہیں سکتے. حالانکہ پاکستان جو ہے بڑا, آئی تھنک کہ ہمارے میں ایک انہیرنٹ اسٹرینتھ ہے, ہر چیز میں ہماری طاقت ہے, اور ہم یہ مسئلے مسائل جو ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ یہاں پہ جو انتشار پھیلا رہے ہیں وہ کراس دا بارڈر بھی ہمارے ملک میں پیسہ بھی چل رہا ہے اور انتشار بھی اس کی وجہ سے چل رہا ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہم اکٹھے ہوں اور اپنے ملک کی, اپنی سویلائزیشن کی اس وقت ڈیفنس پہ اتریں, اور ہر بندے کو اپنے اپنے ایریا میں وہ اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. اور ہمیں ایک پراپر لیڈرشپ ہونی چاہیے جو کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ دیکھیں اوباما نے ترکی میں جا کے وہاں مسجد میں اس نے تقریر کی ہے اور اس نے کہا کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں, تو پھر افغانستان میں وہ ہندوستان کو کیوں لے کے آ رہا ہے جو کہ ایک اسلامی ملک ہے اور ایک اسلامک سویلائزیشن کا وہ حصہ ہے. تو وہاں پہ انڈین سویلائزیشن کا کیا رول ہے, اور پاکستان کو وہاں پہ وہ, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو رشیا وہ ساتھ وہاں آئے تھے
اتنی لاکھوں فوج لے کے جو ان کو حاصل وصول نہیں ہوا، انڈیا وہاں سے کیا لے لے گا؟ انڈیا وہاں سے لے تو کچھ نہیں سکتا، انڈیا وہاں پھنسے گا، ذلت اور خواری اس کو حاصل ہوگی، دلدل میں پھنسے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فال آؤٹ ہمارے پہ ہوگا، ہمارے اوپر تو پہلے ہی ہو رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اوباما نے یہ جو تقریر ترکی میں کی ہے کہ اسلامک سویلائزیشن جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، اس کی نگیشن یہاں پہ اولبرک نے کی ہے آ کے، جب اس نے انڈیا میں جا کے کہا کہ انڈیا کا رول ہے وہاں افغانستان میں، تو یہ پھر دوگلا پن ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی میکرز ہیں اور جو ہمارے اس وقت انچارج ہیں ان ڈسکشنز کے امریکہ کے ساتھ، وہ ان کو کنونس نہیں کر سکے ہمارے رول کے بارے میں۔ شاہ صاحب بات یہ اور ہے، آپ نے بات کی ہے یہاں بہت تباہی بربادی کی باتیں ہیں اور مسئلے بھی ہیں، لیکن اس کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں، پولیٹیکلی بات کر رہے ہیں۔ جی جی دیکھیں حیدرآباد کراچی کی مسلمہ قیادت ہے ایم کے ایم، ویدر وی لائک اٹ اور وی ڈونٹ لائک اٹ، وہ انہوں نے مسلسل وہاں سے ووٹ لی ہیں، وہ آن بورڈ ہے۔ پنجاب کے اور کئی اور علاقوں کی مسلمہ قیادت ہے نواز لیگ، اور میاں شہباز شریف اور نواز شریف بڑے طاقتور اور پاپولر لیڈر بن کے ابھرے ہیں، وہ بھی آن بورڈ ہے۔ پیپلز پارٹی پورے ملک میں اس کی جڑیں ہیں، فیڈریشن میں ہر جگہ ان کی سپورٹ ہے، طاقت ہے، عوامی اور غریب غربا ہر طرح کے لوگ جو ہیں اس پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اے این پی ہے، جے یو آئی ایف ہے اور کئی اور چھوٹی موٹی، سو لارجلی ملک جو ہے متفق ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کام کیوں خرابی کا ہے، متفق تو ہیں، لیکن آئی تھنک کہ ایک آواز سے نہیں بول رہے، یہ بات اور ایک آواز سے بولنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ اور اس وقت جو یہ جو ریویو ہے ایف پیک جسے وہ کہتے ہیں، اب یہ ایک نیا ٹرم بنا کے نیا ٹرم آپ کو افغانستان کے ساتھ اس طرح سے منسلک کر دیا کہ وہ تو ایک پریمیٹو ملک ہے ہی ہے، آپ بھی پریمیٹو ہیں، حالانکہ اب یہ بات نہیں ہے، پاکستان جو ہے ایک پریمیٹو ملک نہیں ہے، یہاں پہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، بڑا ثقافت ہے یہاں پہ، ہسٹری ہے، کلچر ہے، سارا کچھ ہے، تو یہ ایک ڈفرنٹ آپ کو پورٹرے کیا جا رہا ہے۔ آپ پیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی نے کنٹرول کرنا ہے، تو یہ آپ نہیں اجازت دے وہ رچرڈ ہولبروک کو جب بنایا تھا افغانستان پاکستان کے لیے، تو وہی نظر آیا نا کہ یہ ان کے کوئی پہلے سے ڈیزائن اور پلان جہاں بش تو یہ پھر ہماری کمزوری ہے نا کہ جہاں پہ ہم، آپ نے جیسے کہا کہ ہر ایریا میں ہم نے جو قوتیں ہیں وہ ان پلیس ہیں، لیکن یہ قوتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک نظریے پہ نہیں ہیں، اور ہر جو قوت ہے وہ اپنے اپنا ایڈوانٹیج گین کرنے کے چکر اچھا شاہ صاحب ابھی آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آیا امریکہ جو ہے روس کی طرح ذلت امیز شکست سے دوچار ہوگا افغانستان، یا اس پورے علاقے میں اپنا تسلط، اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو 50 سال کا منصوبہ بنایا ہے، اس پر آپ کی رائے کیا ہے آفٹر شارٹ بریک؟ اور اس کی طرف اگر امریکہ سپورٹ دے گا تو ڈیفینیٹلی کامیاب ہو سکتا ہے۔ سو اگر تو وہ اپنا تسلسل یہاں پہ اپنی ڈومینیشن کرنا چاہتا ہے پھر سکسیسفل نہیں ہوگا، وہ تو کوئی لمبے عرصے کے پلان بنا رہے ہیں، بٹ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ کسی نے آ کے، پرٹیکولرلی ہمارا جو ویسٹرن ایریا ہے اس میں کوئی تسلسل اپنا نہیں کر سکا ڈومینیشن، اور اس لیے یہ بھی ڈومینیشن نہیں ہوگی، کوآپریشن کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر ہمیں ایکول فوٹنگ کے اوپر ہمارے سے بات چیت کی جائے، اور ہمارے دیکھیں ہمارے بڑے ہسٹورک لنکس بھی ہیں، ہسٹورک ٹریڈیشنز بھی ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں جنرلی ویسٹرن اورینٹڈ تھے، جب اپ ٹل یہ جو افغان وار بھی جب ہوئی ہے اس میں بھی وہ فتح جو ہوئی تھی افغانستان میں وہ پاکستان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب آگے چل کے بھی اگر آپ پاکستان کو بلڈ اپ کرتے ہیں، اسٹرانگ بناتے ہیں، اکنامکلی ٹریڈ لنکس